گرامی قدر آج انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا، اور آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے 5 پاروں کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ نساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں، اور یہ پوری سورت اللہ رب العزت نے اس عورت ہی کے عنوان سے معنون فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کے حقوق، عورت کا خیال، اس کا لحاظ اور اس کی اہمیت دین میں کس قدر زیادہ ہے۔ سورۃ النساء ترتیب کے اعتبار سے 4تھی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے۔ مدنی سورت ہے، کل 24 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورہ کو سورہ نساء کبریٰ کہا جاتا ہے، اور ایک سورہ نساء صغریٰ یا قصریٰ بھی ہے جو سورۃ الطلاق کے نام سے 28ویں پارے میں موجود ہے۔ تو سورہ نساء کبریٰ اسے دوسرے نام کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ وجہ تسمیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ایسے احکام اس سورہ میں کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ 4تھے پارے کا یہ جو آخری پاؤ ہے، جو سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے یتیموں اور مساکین کے اموال کے حوالے سے کچھ ہدایات جاری فرمائی ہیں کہ اگر تمہیں یتیموں کا کفیل بنایا جائے اور یتیموں کی ذمہ داری تم پر ڈالی جائے، تو فرمایا کہ جب یتیم اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں، تو ان کا مال جو امانت کے طور پر تمہارے پاس تھا تم ان کے حوالے کر دو۔ اور ساتھ کہا کہ ان یتیموں کے مال کو ہتھیانے اور عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کرو، تمہیں امین بنایا گیا، اور اس امانت میں مکمل طور پر اپنے آپ کو امین قرار دلواؤ۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد ایک خاص حکم ذکر کیا گیا کہ یہ صرف یتیم بچوں کے حوالے سے حکم نہیں ہے، بلکہ یتیم بچیوں کے بارے میں بھی مکمل طور پر یہی احکامات ہوں گے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف کر دیا جاتا تھا، چونکہ وہ کمزور اور پسپا مزاج رکھا کرتی تھیں، اور ویسے ہی عورت ذات کو اس معاشرے میں منحوس تصور کیا جا رہا تھا۔ تو دین اسلام نے یہاں یتیم بچوں کے ساتھ ساتھ یتیم بچیوں کے مال کی بھی اسی طرح سے حفاظت کی ذمہ داری متولیان پر اور جو ورثاء ہیں انہیں دی۔ نکاح کے کچھ احکام بیان ہوئے، جس میں ایک مرد کو 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت کا حکم آج کی آیات میں موجود ہے، مگر اسے مشروط رکھا گیا، اسے کنڈیشنل کیا گیا، شرط رکھی گئی، اور 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت اس صورت میں ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل اور انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا کہ ایک ہی بیوی پر اسے اکتفا کرنا چاہیے۔ عورت کے معاملے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی زیادہ تنبیہات فرمائی ہیں، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ عورت کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہو، یعنی ان کے حقوق کی پاسداری مکمل طور پر کرتے رہنا ہے۔ یہ بلا شبہ ہماری مسلمان بہنوں اور ہماری ماؤں کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تعلیمات ایک حوصلہ افزا مقام عطا کرتی ہیں۔ یہ کہنا کہ عورت پر پابندیاں ہیں، ان پر قطعاً ہے، یہ ہماری ذہن کی اختراعات ہیں۔ دیگر مذاہب اور ادیان میں جا کر دیکھیں کس انداز میں اس ذات کا استحصال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ہی ہے جس نے عورت ذات کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کا یہ حصہ جو 4تھے پارے کے اختتام پر ہے، اس میں ان رشتوں کا تعلق اور ان کا ذکر بیان کیا کہ جن سے مطلقاً اور ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام ذکر کیا گیا ہے اور ڈکلیئر کیا گیا ہے، جس میں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ،
بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس، سوتیلی بیٹی، بہو، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے نکاح کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک رشتہ ایسا ہے کہ مخصوص پیریڈ کے ساتھ اور مخصوص شرائط کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح حرام رہتا ہے، پھر وہ جائز بھی ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی بہن ہے، یعنی جس کو ہم اپنی اصطلاح میں سالی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دو بہنیں ایک ساتھ ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن آپ کے نکاح میں اس کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتی، یا تو اس بہن کو آپ طلاق دیں گے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ جسے آپ سالی کہہ رہے تھے اس سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل چوتھے پارے میں تھی، اور پھر اس کے بعد جب ہم پانچویں پارے کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں ان عورتوں کو کہ جو حلال کی گئیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد آگے تیسرے رکوع سے گھر کے جو نظام ہے اور گھر کا جو آئلی انداز ہے اس کو بیان کیا گیا اور چند ہدایات بیان ہوئیں۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ گھر میں جو قوام ہے یعنی جو حاکم ہے، حاکمیت کی جو مسند ہے اور ذمہ داری کا جو ملکہ ہے وہ مرد کے پاس ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ گھر انتشار اور افتراق سے نہیں بچ پاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مرد کو ہم نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ جناب سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، انہوں نے جلال میں آ کر غصے کی کیفیت میں اپنی زوجہ کو تنبیہاً جو ہے وہ تمانچہ مارا، جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا، اور وہ شکایت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً قصاص کا حکم دیا، لیکن پھر یہ آیت نازل ہوئی الرجال قوامون علی النساء، کہ یہاں کا قصاص نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس پوری تفصیل کو یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ گھر کے معاملات کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے۔ فرمایا کہ صالح عورتوں کی شان پہلے بیان ہوئی کہ شوہر جب گھر سے جاتا ہے تو وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی ایسی عورت تمہارے نکاح میں ہے کہ جسے نصیحت کی حاجت اور ضرورت ہے، جسے تنبیہ کی حاجت اور ضرورت ہے، تو پھر اسٹیجز اور اسٹیپس بتائے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، اسے ہدایت دو، اسے نصیحت کرو، لیکن اگر اس پر کسی نصیحت اور پیار سے سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا تو پھر دوسرا اسٹیج اور دوسرا اسٹیپ یہ لیا جائے کہ اس سے اپنے بستر کو جدا کر دو۔ تو جب بستر کو جدا کیا جائے تو یہ تیسرا اسٹیپ ہے، اور پھر تیسرے مقام پر فرمایا کہ اگر اس سے بھی اس کی سرزنش یا تنبیہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد اس سے سرزنش کی جائے اور اس کی تنبیہ کا انتظام درب کے ساتھ کیا جائے۔ یہ تین مراحل ذکر کرنے کے بعد چوتھا مرحلہ حدیث میں جو بیان ہوا کہ جب ان تینوں میں مرد ناکام ہو جائے کہ بیوی راہ راست پر نہیں آتی، تو پھر فرمایا کہ گھر کے جو سربراہان ہیں، خاندان کے جو بڑے ہیں، وہ ان کے درمیان تصفیہ اور ان کے درمیان اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مداخلت پر آمادہ کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ سارے ریت طور طریقے تو اب ہم میڈیا سے ہی لے رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے گھروں میں ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا کہ جب بیٹی کو جب بیاہا جا رہا ہوتا تھا تو آخری نصیحت ماں باپ یہ کرتے تھے، بیٹا جا تو ڈولی میں رہی ہے، اب واپس وہاں سے تیرا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ تو اس سے ہی بیٹی کو پتہ چل جاتا تھا کہ اصل میرا گھر وہی ہے جس گھر میں جا رہی ہوں۔ اور اب وقت کی نزاکتوں کے ساتھ اب ماں باپ بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے یہ نصیحت کرتے ہیں، بیٹا شوہر کے ظلم پر یا ساس کی ظلم پر خاموش مت رہنا، کوئی تمہیں کچھ کہے تو آ کر ہمیں بتانا، ہم ابھی زندہ ہیں، یہ گھر تمہارا ہی ہے۔ تو اس کا فرق بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ طلاق کے ریشوز جو ہیں وہ اس سبب سے بھی پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو یہ شریعت کا مزاج بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسائل جو مزید خامی یا مزید برائی یا مزید گڑبڑ کا شکار ہوتے ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انتہائی غیر ضروری طور پر بڑے حضرات یا گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ میاں اور بیوی کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، مداخلت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں خود سے ہی تصفیہ کرنے دو، اور جب ایکسٹریم پوزیشن ہو جائے کہ اب ان سے معاملہ نہیں سنبھل رہا تو اب پھر حدیث کے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اب بڑے مداخلت کریں۔
بلا وجہ کی اور غیر ضروری جو مداخلت ہے وہ مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی کو ایک شہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے معاملات بگڑنے کے امکانات اور اندیشے زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل ذکر کی گئی، گھر کے اس پورے نظام کو سورۃ النساء میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خاندانی نظام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دین جو احسان کی بنیاد پر قائم ہے، یہ سراسر خیر خواہی ہے، امانت ہے، عدل ہے اور رحم دلی پر مشتمل ہے۔ فرمایا کہ عدل اور مساوات کے اس دین کی تعلیمات کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھو۔ اور پھر اس عدل اور مساوات کا پاس اور لحاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان قائم رکھا بلکہ غیر مسلمین کے ساتھ بھی قائم کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت حضرت جناب عثمان بن طلحہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، تو مکہ فتح ہو گیا تو ان سے چابی لی گئی، تو صحابہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ چابی ہمیں دے دی جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو وہ چابی واپس لوٹا دی اور فرمایا کہ نسل در نسل یہ اعزاز اور یہ شرف تمہیں کو حاصل ہے، تم ہی اس کو رکھو۔ یہ عدل، یہ مساوات اور یہ احسان اور صلہ رحمی کو دیکھ کر یہ حضرت عثمان بن طلحہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو یہ دین کی تعلیمات ہیں جن کو اختیار کرنا ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ایک انتہائی امید افزا آیت آج کی تلاوت میں ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جَاءُوكَ محبوب وہ تیرے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اور جب وہ تیرے پاس آ کر سفارش کریں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور پھر وہ اپنے رب سے استغفار چاہیں اور رسول کائنات بھی ان کی سفارش کر دیں، تو اب جس سے معافی مانگنے آئے ہیں رب سے، وہ رب تمہیں کیسا ملے گا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم ضرور اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ تو یہ انتہائی امید افزا آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ شرف، وہ منصب اور وہ عزت و رفعت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے کسی فرد کے لیے جب سفارش فرما دیں تو رب ذوالجلال ضرور اس سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ بھی آج کی تلاوت میں ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقات ہیں جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ تو یہ چار طبقات ذکر کیے گئے کہ وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ سلام اور سلام کے جواب کے حوالے سے خوبصورت آیت ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا کہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، اور فرمایا کہ کوئی جب تم پر تحیہ بھیجے، کوئی تمہیں سلام کرے، تم پر سلامتی بھیجے تو بہتر انداز میں اس کو جواب دو، یا کم از کم جیسا سلام اس نے تمہیں کیا ہے اتنا جواب تو کم از کم تمہیں دینا ہے۔ اب کوئی شخص سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم جواب میں جناب منہ کو سی کر اور ہونٹوں کو بند کر کے صرف سر ہلا رہے ہوتے ہیں، یہ نہ صرف ناپسندیدہ امر ہے بلکہ یہ شریعت کو بھی مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ سلام کا جواب کم از کم اتنا دینا کہ جتنا اس نے سلام کیا ہے واجب ہے۔ اب اس سے بہتر کیسے دیا جائے گا؟ کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو جواب میں کہا جائے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھ کر سلام کیا جائے، اور سلام میں پہل کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، فرمایا 100 نیکیاں جو مابین ہوتی ہیں تقسیم کی جاتی ہیں، ان میں سے 90 اسے حاصل ہو جاتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید آگے تفصیل ہمیں نظر آتی ہے، جہاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا، قتل عمد کی یعنی جان بوجھ کر جو قتل کرنا ہے اس کی سزا کو بیان کیا گیا، اور اس پہ سخت ناراضگی کے احکامات آج کی تلاوت میں موجود ہیں۔ ہجرت بھی، ہجرت جس کو مائیگریشن آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، دین کی خاطر اپنے دین کی تعلیمات کو بچانے کے لیے ایک مقام سے زمین کے ایک خطے سے دوسری جانب منتقل ہونا، فرمایا یہ بھی جہاد ہی کی قسم میں سے ہے۔ یہاں جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، اور ہجرت بھی جہاد کی مختلف اقسام میں سے بیان کی گئی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا
اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی تھی جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہاں صحابی ہیں حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ یہ سخت علیل تھے، یعنی بستر پر لگے ہوئے تھے، مرض الوصال میں تھے، سخت علیل تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ انتہائی پریشان ہوئے اور آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے چلو، مکہ میں رات بھی میں اب نہیں گزاروں گا، کہیں مجھے موت آ گئی تو کہیں اس آیت کی جو سختی ہے وہ مجھ پر نازل نہ ہو جائے۔ تو بیٹوں نے اپنے باپ کو چارپائی پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مکہ سے نکلنے ہی لگے تھے کہ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ اور جب پرواز کر گئی روح تو اللہ رب العزت کو ان کے اس خوف اور اس خشیت اور آیت کی اس اہمیت کو جاننے کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبولیت یہ ہوئی کہ اب ان کے حق میں آیات نازل ہوئیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ۔ منزل پر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، نکل گیا ہے، گویا کہ وہ مہاجر ہی کہلائے گا، اسے جہاد کا مقام اور مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔ پھر انسان کی سرکشی کے حوالے سے آخر کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کی ہدایت کے راستے سے اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے، ہوائے نفس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کر کے کہتا ہے کہ اب میں بڑے اطمینان اور سکون میں ہوں۔ فرمائے لیکن یہ انسان کی سرکشی ہے اور اسے سوائے نقصان کے اور کچھ میسر نہیں آئے گا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا تذکرہ ہے اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ پھر میاں بیوی کے اختلاف کو ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ سورہ نساء کا تقریباً 15واں اور 16واں رکوع ہے کہ دوبارہ عورتوں کا تذکرہ یہاں شروع ہو گیا، جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق کو غصب کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ یہ صلح ہی سب سے اچھا رستہ ہے۔ اور پھر منافقین کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی وعیدات آخری آیات میں ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور انتہائی سخت مذمت منافقین کی بیان کی گئی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعیدات بیان کی گئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے ان تعلیمات پر عمل کی توفیقات عطا فرمائے جو رب ذوالجلال کو محمود اور پسندیدہ ہیں۔